صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس علمدار علیہ السلام. 4 شعبان مولا عباس کی ولادت کا دن. وہ عباس جو امام حسین علیہ السلام کا زور کمر، بھائی، وفادار، سبحان اللہ. ناگاہ بڑے حضرت عباس فلک جاہ، ذروں میں چلا مہر ستاروں میں چلا ماہ. اشعار رجز تھے کہ چلی سیف ید اللہ، ہٹنے لگے ڈر ڈر کے صفِ جنگ سے روباہ. دم بند تھے دہشت سے فصیحان جہاں کے، کہتی تھی فصاحت کے نثار اس کی زباں کے. حضرت عباس علمدار علی بیٹے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے، لیکن عباس علی کے بیٹے، علی کا بیٹا، علی جیسا. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ہوتے ہیں علم آگے جو اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. کچھ تعارف ابو الفضل العباس کا. اسم مبارک عباس، القاب و کنیت قمر بنی ہاشم باب الحوائج، علمدار، ابو الفضل، ابو القاسم. والد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دادا کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام. والدہ محترمہ فاطمہ کلابیہ جو ام البنین کے نام سے معروف ہیں. دادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. نانا کا نام حزم بن خالد یا حزم بن خالد، حا زا میم. نانی لیلا بنت شہید، زوجہ لبابہ. برادران کے نام عبداللہ، جعفر، عمران یا عثمان. اس بارے میں کچھ ابہام ہے کہ ان کا نام، ان کے تیسرے بھائی کا نام عمران تھا یا عثمان تھا. حضرت عباس کی اولاد فضل جن کا نام محمد تھا، قاسم اور عبید اللہ. تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری. یوم ولادت سہ شنبہ یعنی منگل. مقام ولادت مدینہ منورہ. زندگی کتنی پائی؟ 34 برس 5 ماہ 6 یوم. تاریخ شہادت یوم جمعہ بعد الظہر 10 محرم الحرام 61 ہجری. مقام شہادت کربلا معلی. سبب شہادت نصرت اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جبریل کے ذریعے اور حضرت علی علیہ السلام پر پیغمبر اسلام کے ذریعے واقعہ کربلا آشکار ہوا، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس بات سے بخوبی واقف اور آگاہ تھے کہ میرا فرزند حسین 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور آپ اس بات سے بھی باخبر تھے کہ اس وقت میں نہ ہوں گا اور نہ ہی میرا فرزند حسن ہوگا،
کہ اس عظیم مصیبت میں ہم اس کی مدد کر سکیں۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام رنجیدہ اور فکر مند رہتے تھے۔ لہٰذا اسی عالم میں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی ایسی اولاد ہوتی جو کربلا میں فرزند پیغمبر حسین کے کام آتی۔ یہی وہ خواہش و تمنا تھی جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ برادر جان، مجھے واقعات کربلا کا تفصیل سے علم ہے اور میں اس بات سے باخبر ہوں کہ میرا فرزند کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ کسی ایسی خاتون سے عقد کروں جس کی رگوں میں بہادروں اور شجاعوں کا خون دوڑ رہا ہو، تاکہ اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئے اور اس کی مدد کرے۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ عرب کے نسب اور بہادروں اور شجاعوں کے قبیلوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ بنی کلاب میں حزم میں نے کہا تھا پہلے، لیکن حازا الف میم حزام کی بیٹی ام البنین سے عقد کر دیں، کیونکہ اس کے آباء و اجداد سے زیادہ دلیر اور شجاع میری نظر میں کوئی نہیں ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی یہ خاندان عرب میں ممتاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خواستگاری کے لیے جاؤں۔ اس گفتگو کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل کو اپنا وکیل مقرر فرمایا اور اپنی اس عظیم خواہش کی تکمیل کے لیے قبیلہ کلاب کی طرف روانہ کر دیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جناب عقیل جب ام البنین کے والد حزام بن خالد کے گھر پہنچے تو قبیلہ کلاب کے معزز افراد نے نہایت عزت و احترام سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو حاضرین محفل کے درمیان مسند صدارت پر جگہ دی گئی۔ جناب عقیل نے رسمی گفتگو اور مختصر تعارف کے بعد حزام بن خالد سے اپنا مدعا بیان کیا اور ام البنین کی خواستگاری کی۔ حزام بن خالد نے حضرت عقیل سے دریافت کیا، آپ میری بیٹی کو کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جناب عقیل نے فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے، جو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور جانشین ہیں۔ جناب عقیل کے یہ کلمات خیر سن کر حزام بن خالد کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہوں نے کہا، میں اس رشتے کو باعث شرف و افتخار سمجھتا ہوں۔ زہے نصیب کہ میری بیٹی حضرت علی ابن ابی طالب کو منسوب ہو، لیکن مناسب ہوگا کہ میں اس رشتے کے لیے اپنی بیٹی ام البنین کی مرضی بھی معلوم کروں۔ نام ان کا فاطمہ تھا، لیکن ام البنین یہاں پر کہا جا رہا ہے، دراصل ام البنین ان کا بعد میں نام رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد حزام بن خالد اپنے سر پر فخر و مباحات کا تاج رکھے ہوئے داخل خانہ ہوئے، یعنی گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کو بلایا، سارا واقعہ بتایا اور پوچھا، بیٹی اس رشتے کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی ام البنین نے فرمایا، بابا جان آپ کو اختیار ہے، جہاں تک میری مرضی اور رائے کا سوال ہے میں اس رشتے پر فخر محسوس کرتی ہوں اور کل کائنات کے رشتوں سے بہتر سمجھتی ہوں۔ بیٹی کی رضامندی لے کر حزام بن خالد واپس آئے اور جناب عقیل سے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ رشتہ قائم کرنا میرے لیے عین سعادت ہے اور میری بیٹی بھی اس رشتے پر دل سے راضی اور خوش ہے۔ یہ سن کر عقیل واپس آئے اور امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں واقعات کی تفصیل بیان کی۔ امیر المومنین نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جناب علی کا بی بی ام البنین سے عقد ہوا۔ بی بی ام البنین اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر حضرت علی کے بیت الشرف میں تشریف لائیں۔ اس موقع پر علامہ قزوینی نے تحریر فرمایا ہے، حضرت علی کے بیت الشرف میں داخل ہونے سے پہلے جناب ام البنین نے ڈیوڑی کو بوسہ دیا، اس کے بعد داخل ہوئیں اور حضرات حسنین علیہ السلام کے گرد اپنے کو 3 بار تصدق کیا، شہزادوں کے لبہائے مبارک اور پیشانیوں کو چوما، ان کی زلفوں کو سنوارا اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں،
اے میرے آقا زادو، میں تم پر نثار، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کر لو۔ خدا گواہ ہے کہ میں تمہاری دل و جان سے خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ، ایسی ماں ہوگی تو پھر بیٹا عباس سا با وفا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب عباس جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے جناب قمبر امیر المومنین کے پاس گئے اور کہا، میرے سید و سردار و آقا، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، قمبر، اللہ تجھے جنت کی بشارت دے، کیا خوشخبری لائے ہو؟ تو قمبر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے آقا اور سید و سردار، آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جبکہ بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ بچے کو دیر تک دیکھتے رہے اور نہایت خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ آپ نے دوبارہ بچے کو ام البنین سے لیا اور اس شہزادے کو لے کر باہر نکل گئے۔ اس بچے کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خبر لائے تھے، اور آپ رسول اللہ نے اس بچے کی ولادت، کیفیت شہادت اور نصرت حسین کے بارے میں رونما ہونے والی ہر بات حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام کو بتا دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام بچے کو لے کر اچانک آپ دیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ اشکہائے مبارک موتیوں کی طرح رخساروں سے نیچے گرنے لگے۔ آپ کی ازواج میں سے کسی نے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا روز ہے، کیا آپ کو کوئی پریشانی یا غم لاحق ہے؟ بس امیر المومنین نے اپنے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے اور زوجہ کی جانب متوجہ ہو کر واقعہ کربلا کی ہولناکی کے بارے میں بتایا، نیز بتایا کہ اس کے ہاتھ جسم سے جدا کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین سے یہ بات سن کر وہ بی بی اور دیگر حاضرین بھی رونے لگے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام بنص قرآنی حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، اور جناب عباس علیہ السلام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور نظر تھے۔ کتب مقاتل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پرورش بھی کی اور تعلیم بھی دی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتے، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ آپ کے سامنے تھا۔ حضرت عباس نے جب تک حسین کو نہیں دیکھا آنکھ نہیں کھولی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک کہ رسول پاک کی گود میں نہیں گئے تھے۔ گویا انہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول پاک کی زیارت کی تھی، اور جب مولا عباس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جناب حسین علیہ السلام کو دیکھا، سید الشہداء کے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔